السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ بھائی نے پہلے بھی سوال کیا تھا، ابھی پھر دوبارہ انہوں نے بھیجا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ ہمیشہ سوال مزید ویڈیوز کے لیے مدینہ موومنٹ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو ہماری عملی زندگی کے متعلق ہے وہ پوچھا کریں۔ یہ پوچھا نہیں جائے گا قبر میں ہم سے، نہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ پر ہر معلومات کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے جو ہے بکریاں چروایا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اعلیٰ قرارید کے لفظ آتے ہیں جو دینار کا جز ہوتا ہے۔ پھر آپ تجارت کے لیے بھی ملک شام 2 دفعہ گئے اور اس سے بھی آپ نے مال کمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اونٹنی خریدی، اور صحیح بخاری میں اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اونٹنی آپ نے قیمتاً خریدی۔ ایک عربی سے آپ نے بکریاں تھی، اس کے پاس ایک بکری خریدی۔ پھر اس کے علاوہ یہ تجارت تھی آپ کی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو رزق تحت رمحی، میرے نیزے کے نیچے جو ہے میرا رزق ہے، اس سے مراد جہاد ہے، اس میں مال فے اور مال غنیمت میں آپ کا حصہ مقرر تھا۔ مال فے جو ہے بغیر جنگ لڑے جو ملتا ہے وہ، اور خیبر کے جو جنگ تھی اور بنی نذیر کا جو تھا بہت بڑا حصہ آپ کے حصے میں آیا تھا کہ آپ پورے سال کا خرچہ اپنی بیویوں کو دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کو اپنا ہم غم نہیں بنایا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور نبی علیہ السلام کو آفر کی گئی اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کہیں تو جبل احد کو سونے کا بنا دیں، جتنا آپ کو چاہے آپ یوز کریں، اس کو استعمال کریں۔ دنیا کی شان و شوکت آپ نے نہیں اختیار کی، بلکہ تواضع و عاجزی انکساری، اور یہ کہا بلکہ دعا کی ہے اللہ کہ میرا اور آل محمد کا جو رزق ہے وہ قوت ایک دن کا رزق ہو، کہ اگلے دن جو ہے تم سے اے اللہ تم سے سوال کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھر بھی آپ نے پیڑ پہ باندھے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے، اور 100 اونٹ اور 100 بکریاں بھی دی ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو مال کے ساتھ تعلق نہیں، اسے جوڑ کے نہیں رکھا، تقسیم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا سے تعلق جو ہے آپ نے مضبوط نہیں بنایا کہ یہی فکر ہو غم ہو تو کہ دنیا کا مال سمیٹا جائے، تو کیونکہ آپ کی جو ذمہ داریاں تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے مستقل تو کوئی کام نہیں تھا، کوئی وظیفہ نہیں تھا، لیکن یہ جہاد کا میدان تھا، اور مال فے جو ہے وہ آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اس کے باوجود تواضع و عاجزی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ روزہ رکھتے گھر والوں سے پوچھتے کہ گھر میں کچھ ہے، گھر میں کہتے کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے اذن انا صائم، تو میں روزے سے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح زندگی گزاری، اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دعا اور نمونہ ہے۔ اس کے باوجود آپ کی نمازیں، آپ رات کو اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، اور عائشہ فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ اے نبی اللہ کہ آپ جو ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو اس کے باوجود مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہ جلنا، کچھ تھا نہیں پکانے کے لیے، صبر کیا اور ایسی زندگی گزاری، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور ہمارے ضروریات تو پوری ہیں، لیکن جو خواہشیں ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور اسی کے لیے ہم ناشکرے بنے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ تھوڑے کے ساتھ بھی قانع رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے۔